اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر بن خطاب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر کچھ ضروری وضاحتیں اس موقع مناسبت کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک اتنا بدیہی مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے، آسان مسئلہ ہے، کھلا کھلا مسئلہ ہے کہ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر کسی قسم کی گفتگو کرنا، اس پر دلائل شواہد پیش کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کے سامنے چراغ پیش کرے۔ جیسے سورج کی روشنی میں دن کو کوئی شک نہیں ہوتا، رات کو رات کی سیاہیوں میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر، نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ پوری امت آپ کو خاتم النبیین کہتی ہے، اور قرآن کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس پر اعتماد، اعتقاد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مدعی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں مانتے اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہوئے بھولے بھالے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، اور ان مسلمانوں کو جو غربت کے دہانے پہنچ گئے ہیں، اور ان کو جو ابیری کا سہارا دے گا، ان کی غربت کو مٹا کر ان کو یہ بات کہنے پر، اس کی تصدیق کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، نبی کے بعد میں نبی بن کر آیا ہوں، ان کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں۔ اور بھولے بھالے مسلمان جو دین سے دور، جو علم نہیں رکھتے، جس کو کلمہ تک نہیں، دیہاتوں میں خاص کر وہ لوگ جو ان کے باتوں میں آ کر ان کو نبی مانتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ عقیدہ ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس کلمے کے اندر اس بات کا یہ اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم ایک توحید، اللہ کے توحید ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی تمام صفتوں کو مانے، اللہ کو رزاق مانے، غفار مانے، ستار مانے، احد مانے، صمد مانے، ساری چیزوں کو مانے، اور لیکن ساتھ میں اللہ توحید کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، تو اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مان رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے، ساتھ اللہ کو شریک، کسی شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اسی وقت میں بالکل اللہ کو اکیلا ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، تو بالکل اسی وقت میں آپ یہ بات آپ کے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کو آخر نبی مانتا ہوں، لاسٹ پروفٹ
مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، آخری نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ آپ کی تمام صفات کو مانے، آپ کو مدثر مزمل مانے اور تمام صفات کو مانے، لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانے تو وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہوئے گا، ایمان سے نکل جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ ائمہ اربعہ میں امام اعظم نعمان السابع ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے زیادہ نرم مزاج کے امام ہیں۔ ان کا مزاج یہ تھا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں ان سے زیادہ نرم مزاج آدمی کوئی نہیں ہے۔ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مرتد ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نرم مزاج ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر لو، جیل میں ڈال دو اور نماز پڑھنے کو کہتے رہو۔ اگر وہ توبہ طائب ہو جائے، اگر توبہ نہیں کرتا تو اسی جیل میں پڑے پڑے موت آ جائے، کہ اس پر نہ کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، نہ تلوار سے قتل کیا جا سکتا ہے، کہ اسے نماز کا امکان نہیں ہے، نماز چھوڑا ہے صرف۔ تو اس اتنے نرم مزاج کے ہیں۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے، نازک حساس مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس جھوٹے انسان کے دعوے کو نبوت کے اگر دلیل مانگے تو وہ اسی وقت اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ مسلمان اگر دلیل مانگے تو کیا دلیل ہے، جو نبی ہے کیا دلیل ہے، اگر یہ پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے حساب سے وہ اسی وقت وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ صرف نبوت کی دلیل پوچھنے سے ضرورت پڑی کیوں نبوت کی دلیل پوچھنے کی؟ کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر دلیل بھی پوچھیں گے اگر اس سے کہ تیرے نبی ہونے کا میں کیا دلیل ہے تو نبی ہونے کا تیرا، اگر یہ بھی پوچھے گا مسلمان تو وہ بھی اسی وقت اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہے اور اس بہکانے کے لیے کوئی زبان کھولے تو اس کی زبان اسی وقت پکڑ لو کہ ہمیں اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ہاں بس صرف ایک ہی جواب ہے، لا نبی بعدی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے کے گئے ہیں، عطا کی ہے کہ اس تلوار سے ہر مدعی جو دعویٰ کرتا ہے نبی کا اس کی گردن کرتی ہے۔ وہ تلوار ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی پہلے والوں کے لیے بھی نبی ہے اور بعد میں آنے والوں کے بھی نبی ہے، اور نبی اللہ کے نبی قیامت تک کے نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت میں 30 لوگ جھوٹے، کذاب، فراڈ، دھوکے باز آئیں گے جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کریں گے، تصور کریں گے نبی ہونے کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آ گئے تھے، کچھ لوگ کہ مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور سجاح نامی خاتون ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں محمد، آپ بھی ہمیں نبی مانیں، آپ کی آدھی سلطنت ہماری، آدھا عرب آپ سنبھالو، آدھا عرب ہم سنبھالیں گے، آپ بھی ہمیں نبی مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے تھے، پہلے خلیفہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں ان کو ختم کرتے تو لوگ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا اللہ کے نبی، یہ کہتے. اس لیے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو بکر کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو یہ دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو وہ ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرو اور اس کا سر قلم کر دینا، جدا کر دینا. یہ فتنہ پھیل رہا ہے کہ حضرت فیاضی، شکیل بریانی وغیرہ، یہ فتنہ پھیل رہا ہے. وہ لوگ دیہاتوں میں جا کے بھولے بھالے مسلمان جو دین سے دور ہے، جو دین نہیں معلوم، ان کے پاس جا کر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ لوگ بھولے بھالے مسلمان ان کے باتوں میں آ کر مرتد ہو جا رہے ہیں. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، جب انگریز نے اس کو کھڑا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ ایک عورت تو فریفتہ ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ میرا اس سے نکاح ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ آسمانوں پہ ہو چکا ہے. جب قرآن کے اندر نقل کیا گیا کہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان پہ ہو چکا ہے، دعویٰ ہے. اس نے یہ دعویٰ یہ بات کہی کہ میرا بھی نکاح آسمان پہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس عورت کا نکاح، وہ عورت کا نام محمدی بیگم تھا، اس عورت کا نکاح پٹنہ کے کسی سلطان احمد کے ساتھ ہو گیا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر پیشن گوئی کو جھوٹی قرار دی کہ دنیا اس کی جھوٹ کو بھانپتی ہے، سمجھتی ہے کہ جھوٹا ہے، کیا ہے، جھوٹا ہے. جب اس نے ادھر اس کا ادھر عورت کا محمدی بیگم کا کسی اور سے نکاح ہو گیا تو یہ پریشان ہوا. وہ کہا کہ اس نے اس کو زبردستی سے قبضے میں لے لیا ہے. دیکھنا اس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن اس کو ایک بھی نرینہ اولاد نہیں ہوگی. اللہ نے اس کو 5 لڑکے دیے، 5 لڑکے ہوئے اس کو. پھر اس نے کہا کہ اس کو ایک بیٹی ہوگی اور میرے بیٹے کے ساتھ کا نکاح ہوگا. یہ مرزا احمد نے دعویٰ کیا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے، تو ہر پیشن گوئی اس کی جھوٹی ہوئی. اس نے کہا کہ اس کی پھر ایک بیٹی ہوگی جو میرے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوگا. پھر اس کو اللہ نے اس کو ایک بھی بیٹا نصیب نہیں، اس کو صرف بیٹیاں ہی ہوئی. اس کو وہ مرزا غلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو صرف بیٹیاں ہوئی، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے ہر پیشن گوئی کو جھوٹا قرار دیا ہے، بتا دیا ہے کہ دنیا کو خود جانتی ہے. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نبوت کو اس انداز سے ثابت کرتے ہیں ہر دور میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کو مضبوط بنائے. اپنے بچوں کو یہ عقیدے سکھائے، سمجھائے، مضبوط کرے، اپنے عقیدے ایمان دین سکھائے، بنیادی عقائد سکھائے. یہ عقیدہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، ایمان کا ایک بنیادی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم آخری نبی کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ